بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں دولت اسلام سے نوازا وہ لوگ سب سے خوش نصیب افراد ہیں، اور پھر ان خوش نصیبوں کے کیا کہنے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ ایسے خوش نصیب مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، اور پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض وہ خوش قسمت ترین افراد بھی ہیں جن کے گھرانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری قائم فرمائی۔ انہیں خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک نام سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نسب مبارک چوتھی پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے، اور مشہور کنیت ابو سفیان ہے۔ رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ دوسری بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ہے، جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ساس صاحبہ خوش دامن ہے۔ اس طرح کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت لیلہ بنت ابی مروہ رضی اللہ عنہ ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے، جن سے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیعت میں مکے سے کچھ پہلے مرل زہران نامی ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان اور کچھ لوگوں کو بغیر تجسس بھیجا۔ ابو سفیان سے ایک شخص نے کہا کہ شاید یہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے پاس اتنے لوگ کہاں، جبکہ ادھر دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسلمانوں اور ان کے لشکر کی حالت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ساتھ مکے کو فتح کیا تو قریش کی خیر نہیں۔ ہاں، اگر کسی طریقے سے قریش کو خبر ہو جائے اور وہ آ کر امان میں داخل ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اسی فکر میں نکلا کہ چند آدمیوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ یہ لوگ تجسس کی غرض سے آئے ہوئے تھے، جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ میں نے ان کو پہچان لیا۔ ابو سفیان نے مجھ سے لشکر کا حال معلوم کرنا چاہا تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر امان حاصل کر لو۔ چنانچہ میں ابو سفیان کو سواری پر بٹھا کر لے چلا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تو فرمانے لگے الحمدللہ، آج ابو سفیان کسی معاہدے کے بغیر ہی قابو میں آ گئے۔ مگر میں نے بہت جلدی سے ابو سفیان کو خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور عرض کی اجازت دیجیے میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان عطا فرمایا۔ دوسرے دن ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور صدقے دل سے ایمان لا کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ تاکہ وہ مجاہدین اسلام کے جاہ و جلال کا خوب اچھی طرح مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پر لا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے لشکر اسلام کی جاہ و جلال اور عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی کہ اپنی افرادی قوت کا پوری قوت سے اظہار کرو۔ اس سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ خوب سمجھ گئے کہ قریش اس لشکر اسلام کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہیں، فخر کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی قابل فخر اعلان ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کرا دو
کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس سے امان ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ یہاں ایک زبردست معرکہ لڑا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو سفیان بن عبد نفیس شریک ہوئے، بلکہ آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان بھی اس معرکے میں بے جگری سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست اور اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ دشمن کے 6000 لوگ جنگی قیدی بنائے گئے۔ کچھ عرصہ تک انہیں قید رکھا گیا۔ اس نازک مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ان کی دیکھ بھال اور حراستی امور کا نگران بنایا۔ اسی سال سن 8 ہجری میں غزوہ طائف پیش آیا۔ اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ میدان کارزار میں خوب داد شجاعت دی۔ جنگ کے دوران سعید بن عبید الثقفی نے نشانہ لگا کر آپ کو تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ آپ وہ ڈھیلا اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آنکھ درست ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، مجھے جنت چاہیے۔ قبیلہ بنی ثقیف کا الطاغیہ نامی ایک بت تھا۔ ان کے قبیلے کے بعد لوگوں کی خواہش تھی کہ اس بت کو نہ گرایا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اس بت کو پاش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس بت کو جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مقام قدید میں منات نامی بت موجود ہے، اس کو پاش کر دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں شام کے علاقے یرموک میں ایک معرکہ لڑا گیا، جسے جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ اس میں اہل اسلام کے 24,000 شیعہ دل مجاہد شریک جنگ ہوئے۔ ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن عبد نفیس شریک ہوئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی جویریہ بنت ابو سفیان اور آپ کے صاحبزادے حضرت یزید بن ابو سفیان بھی شریک ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مکہ مکرمہ میں گزارا، لیکن آخر عمر میں آپ مدینہ الرسول تشریف لے آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے ادھر ہی کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ نے وفات پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔